بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ الاعراف کے بارے میں سبق چل رہا تھا ہمارا۔ پہلے 5 انبیاء کا ذکر ہو چکا ہے، اب چھٹے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بارے میں اور بنی اسرائیل کے بارے میں یہ آج کا سبق ہے انشاءاللہ۔ یہ یاد رکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید کے اندر تمام انبیاء کی بنسبت زیادہ ہے، اس کے بارے میں زیادہ صورتوں کے اندر آیا ہے۔ یا اپنا صورتوں کے نام لکھیں اور آیات کا کہ فلاں آیت سے فلاں آیت تک جو ہے نا فلاں صورت کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ یہ سب سے پہلے سورۃ الاعراف یہی مقام، اس میں جو ہے نا موسیٰ اور ہارون اور فرعون اور کی قوم کا ذکر ہے۔ یہ بعد میں صرف موسیٰ کا اور بنی اسرائیل کا جہاں ذکر ہوگا نا یہ آیات بعد میں لکھوائی جائیں گی، وہ چونکہ سورۃ بقرہ کے اندر بھی ہے تو ادھر موسیٰ، ہارون اور فرعون اور اس کی قوم کے بارے میں جو ہے نا اس کے بارے میں لکھنا ہے۔ سب سے پہلے سورۃ الاعراف، یہ 7 نمبر سورت ہے، 103 آیت نمبر سے لے کے نا 103 سے لے کے یہ 92 نمبر تک یہ اس صورت کے اندر واقعہ ہے۔ 192 نہیں، 137 نمبر، سچ 103 سے 137 نمبر یہ واقعہ ہے سورۃ الاعراف کے اندر، یہی جو ہم نے پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر سورہ یونس ہے، 10 نمبر صورت، یہ سورۃ یونس 75 نمبر سے لے کے نا یہ آگے 92 نمبر تک ہے، 75 نمبر سے لے کے 92 نمبر تک۔ آگے ہے سورہ ہود، 11 نمبر صورت، سورہ ہود، یہ 96 نمبر آیت سے 99 نمبر آیت تک ہے، 96 تا 99۔ آگے سورہ بنی اسرائیل ہے، 17 نمبر صورت، 101 نمبر سے لے کے 103 نمبر تک، 101 تا 103 نمبر۔ آگے سورۃ طٰہٰ ہے، سورۃ طٰہٰ، یہ 20 نمبر صورت ہے، یہ 9 نمبر سے لے کے نا یہ ہے 79 نمبر آیت تک، 9 سے 79 نمبر آیت تک، گویا کہ 70 آیتیں ہیں یہ۔ آگے سورۃ المومنون، 23 نمبر صورت ہے سورۃ المومنون، اس کی 45 آیت سے لے کے یہ 59 نمبر آیت تک ہے، 45 تا 59، 40 9 59۔ آگے سورۃ الفرقان ہے، 25 نمبر صورت ہے یہ سورۃ الفرقان، اس کی 35 نمبر اور 36 نمبر 2 آیتیں ہیں بس۔ آگے سورۃ الشعراء، 26 نمبر صورت ہے سورۃ الشعراء، اس کی 10 نمبر سے لے کے یہ 68 نمبر ہے، 68، 10 نمبر سے لے کے 68 نمبر سورۃ الشعراء۔ آگے ہے سورۃ النمل، 27 نمبر صورت ہے سورۃ النمل، اس میں 7 نمبر سے 14 نمبر تک ہے یہ واقعہ، 7 نمبر سے 14 نمبر تک۔ آگے سورۃ القصص، 28 نمبر صورت، سورۃ القصص، 3 نمبر سے لے کے
یہ ہے 43 نمبر، 3 نمبر سے 43 نمبر، سورۃ العنکبوت۔ یہ 39 نمبر اور 40 نمبر 2 آیتیں ہیں سورۃ العنکبوت میں۔ سورۃ الصافات 114 نمبر سے 114 نمبر سے 122 نمبر تک ہے سورۃ الصافات میں، 122 نمبر تک۔ آگے سورہ غافر، سورۃ المومن کو سورۃ غافر بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں لفظ ہے نا غافر الذنب شروع میں۔ سورۃ المومن 23 نمبر سے جو ہے نا یہ ہے 36 نمبر تک، 46 نمبر تک، 46، 23 تا 46۔ اگر سورہ زخرف ہے، سورۃ زخرف میں 46 نمبر سے 56 نمبر تک، 46 تا 56، 10 آیتیں۔ آگے سورہ دخان ہے، سورہ دخان 17 نمبر سے 29 نمبر تک، سورہ دخان 17 نمبر سے 29 نمبر تک۔ آگے سورہ زاریات، سورۃ الزاریات 38 تا 40، 38 تا 40۔ آگے سورہ قمر ہے 41 تا 16، 41 تا 16 نمبر۔ آگے نہیں 41 اور 42، ہاں وہ غلطی ہو گئی، 41 اور 42 2 نمبر ہے۔ آگے سورہ مزمل ہے، سورہ مزمل، اس میں 15 16 2 آیتیں، 15 16۔ سورہ نازعات، سورۃ النازعات 15 تا 26، 15 تا 26۔ آگے جو ہے نا موسیٰ، ہارون اور بنی اسرائیل، ان میں فرعون کا ذکر نہیں ہے، یہ علیحدہ ہے، موسیٰ، ہارون اور بنی اسرائیل، فرعون کا ذکر نہیں ہے ان کے اندر، اس لیے ان کو علیحدہ جو ہے نا پیرا دیا گیا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ 40 سے لے کے 201 نمبر تک ہے، 40 سے 201 نمبر سورہ بقرہ کے اندر۔ سورۃ المائدہ 12 تا 79، 12 تا 79۔ یعنی پہلے ہے 12 تا 32، 12 تا یعنی 12 سے لے کے 32 نمبر، پھر جو ہے نا دوبارہ شروع ہوتا ہے 70 اور 70 سے 71 تک، 70 71۔ اس کے بعد پھر ہے 78 اور 79، اس طرح بکھرا ہے یہ اسی صورت کے اندر۔ سورۃ الانعام 146 نمبر، سورۃ الانعام 146 نمبر۔ آگے سورۃ الاعراف، یہی جو ہم پڑھ رہے ہیں، 138
سے لے کے 167 تک 67 یہ ہے 138 تا 167. آگے سورہ یونس ہے 93 نمبر آیت کریمہ 93 نمبر آیت کریمہ. پھر سورہ ابراہیم ہے 5 تا 8 5 تا 8. آگے سورہ نحل 62 نمبر سورۃ النحل 62 نمبر اور 124 نمبر اس میں بھی ان کا ذکر ہے. 62 نمبر اور 124 یہاں تا نہیں لکھنا درمیان میں صرف 124 نمبر. پھر سورہ بنی اسرائیل 4 تا 8 نمبر 4 تا 8 نمبر اور 104 نمبر 104 نمبر. آگے سورہ مریم ہے اس میں 51 نمبر اور 52 نمبر اور 53 نمبر 51 تا 53. آگے سورہ طٰہٰ ہے یہ 80 تا 98 ہے 80 تا 98 سورہ طٰہٰ. آگے سورہ عنکبوت یہ 39 تا 40. سورہ مومن 53 اور 54 نمبر 53 اور 54 نمبر. آگے سورہ دخان ہے 30 تا 33 نمبر سورہ دخان 30 تا 33 نمبر. سورہ جاثیہ 16 اور 17 نمبر 16 اور 17 نمبر. سورۃ الصف یہ 5 نمبر. آگے ہے موسیٰ اور جو خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے نا اس کا حوالہ آخری ہے. یہ موسیٰ اور خضر کا واقعہ جو ہے یہ سورہ کاف ہے 60 تا 82 نمبر 60 تا 82 نمبر. یہ موسیٰ علیہ السلام اور یہ عبد الصالح نیک بندہ اللہ کا یہ خضر ہے. خضر کے بارے میں ویسے اختلاف ہے اہل علم کا کہ یہ نبی تھے یا نبی نہیں تھے. راجح قول یہی ہے کہ یہ نبی تھے. تفسیر ابن کثیر کے اندر اس کو ترجیح دی ہے اور کئی محققین نے یہ قول تسلیم کیا ہے. سلفی علماء اسی کو صحیح سمجھتے ہیں. بلکہ غلام رسول سعیدی نے جو قرآن کی تفسیر لکھی ہے التبیان اس میں انہوں نے اسی کو ترجیح دی ہے کہ یہ نبی تھے خضر علیہ السلام. اس کے بارے میں تفصیلات جو ہے نا کافی ہیں. الظاہر النظر فی نبأ الخضر کتاب لکھی ہے حافظ ابن حجر اسقلانی نے. الظاہر النظر فی نبأ الخضر انہوں نے اس میں اسی کو ترجیح دی ہے کہ خضر جو ہے نا یہ نبی تھے. صوفیاء کا خیال ہے کہ یہ ولی تھے لیکن یہ مرجوح قول ہے. زیادہ صحیح یہی ہے کہ یہ نبی ہی تھے. یہ کتاب جو ہے نا یہ میرے پاس ویسے اچھی مفید کتاب ہے. اس کا نام ہے الفہرس الموضوعی لآیات القرآن الکریم. الفہرس الموضوعی لآیات القرآن الکریم. یہ قرآن مجید کی فہرست ہے یعنی اس کے مسائل کی احکام کی عقائد کی اور نبیوں کے جو واقعات ہیں یعنی پورے قرآن مجید کی یہ موضوع کے حساب سے فہرست تیار کی گئی ہے. یعنی ایک موضوع کی آیتیں ایک ہی جگہ پر جو ہے نا ساری مل جاتی ہیں. ایک ہی موضوع کی آیات ایک ہی جگہ پر ساری مل جاتی ہیں. بہت مفید کتاب ہے.
محمد مصطفیٰ محمد جمع کرنے والے ہیں، ترتیب دینے والے مصنف محمد مصطفیٰ محمد۔ ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ کی طرف سے چھپی ہوئی ہے، یہ کراچی میں ہے۔ یہ ایک ہی جلد میں وہ ساری موضوع کے حساب سے جو ہے نا آیات کو جمع کر دیا گیا ہے ترتیب کے ساتھ، بہترین کتاب ہے یہ۔ اس موضوع کی ایک اور بھی کتاب ہے اردو کے اندر ہے، وہ تبویب القرآن۔ آیات کو ایک موضوع کی آیتیں کی جگہ پر مل جاتی ہیں، ساتھ ترجمہ بھی ہے اور نیچے کوئی تفسیر بھی ہے، وہ تبویب القرآن ہے اس کا نام۔ ہو سکتا ہے وہ اسی کتاب کا ہی ترجمہ ہو ویسے، کیونکہ ایک ہی جیسی لگتی ہیں یہ دونوں۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سب سے پہلے دعوت دی تھی، معجزات بھی دکھائے تھے۔ انبیاء کا ویسے دعوت کا اسلوب یہ تھا، تمام نبیوں کا، وہ دلائل کے بغیر دعوت نہیں دیتے تھے، دلیل پیش کرتے تھے۔ یہ پہلے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ دلائل جو ہے نا آیات، جن کو آیات کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے قرآن پاک کے اندر، آیات اللہ کی آیات، آیات یہ بینات ان کو کہا گیا، کھلی آیتیں۔ یہ ایک قسم ہوتی تھی یہ معجزات، یہ بھی آیات بینہ ہیں، معجزات واضح دلائل کے جن کا کوئی توڑ پیش نہ کر سکے، اتنی واضح روشن دلیل۔ اور دوسری وہ آیات کونیہ اور آیات انفسیہ، یہ پیش کیا کرتے تھے انبیاء۔ تو سارے نبیوں نے ایسے ہی کیا ہے، دو طرح کے دلائل۔ تو نوح علیہ السلام نے جس طرح اپنی قوم کے سامنے جو دلیل پیش کی تھی نا، وہ آیات کونیہ کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، دیکھو نا ساتوں آسمان، جو ان کو علم ترو کے ساتھ کہا، علم ترو، یہ علم ترو جو ہوتا ہے نا، شاہ ولی اللہ نے حجت الفوز الکبیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ مخاطب کو توجہ دلانے کے لیے ہوتا ہے، علم ترو یا علم ترا، علم ترا۔ اگر اس طرح کسی کو کہا جائے نا، گویا کہ اس کو بہت ہی اپنی طرف متوجہ کرنا مقصود ہوتا ہے کہ جو میں بات کرنے لگا ہوں نا، یہ بہت ہی قابل توجہ ہے، یہ بڑی سننے کے لائق ہے، تاکہ وہ پورا متوجہ ہو جائے۔ علم ترا لفظ بولا جائے، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ اگر جب اس طرح کہا جائے گا کسی کو جو پہلے غافل بھی ہو نا وہ بندہ کسی، تو جب اسے علم ترا، کیا تجھے نہیں پتا، کیا تجھے پتہ نہیں چلا، کیا تجھے نہیں پتا اس بات کا، وہ ضرور توجہ کرے گا۔ تو یعنی کوئی اہم بات ہے جس کی وجہ سے یہ کہہ رہا ہے علم ترا، کیونکہ جو غیر معمولی بات ہوتی ہے نا اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے علم ترا۔ کوئی معمولی سی بات ہو اس کے لیے اس طرح نہیں کہا جاتا، کوئی حیرت انگیز اگر بات ہو نا بڑی اہم، اس کے لیے یہ لفظ پہلے متوجہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے علم ترا۔ الفاظ الکبیر کے اندر لکھا ہوا ہے یہ۔ تو نوح علیہ السلام نے یہی انداز اختیار کیا، علم ترا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ انداز اختیار کیا ہے، اولم یر الانسان، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین، اولم یر الانسان ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ یہ دہریوں کو خطاب ہے، اس میں دہریہ جو اللہ کا منکر ہے، تو اس کے سامنے جو ہے نا یہ آیات انفسیہ رکھی ہیں۔ یہ جو پہلا ہے اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، یہ انفسی دلیل ہے یہ انسان کی، وفی انفسکم افلا تبصرون۔ تو یہ اولم یر الانسان ان السماوات والارض کانتا رتقا، یہ آیات آفاقی، یہ دلیل ہے آفاقی، یہ اسلوب ہے قرآن پاک کا۔ تو نوح علیہ السلام نے یہ انداز اختیار کیا تھا
کہ کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ یہ سامان اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے ہیں اوپر تلے، طباقاً کا معنی ہے اوپر تلے، وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا۔ دیکھو نا، آیات آفاقی آیات ہیں یہ، آسمان زمین اور ان کے درمیان میں چاند اور سورج، یہ ہر وقت انسان کو جو ہے نا عموماً یہ نظر آتے رہتے ہیں۔ نیچے نظر ہو تو زمین نظر آتی ہے، اوپر دیکھے آسمان ہے، اور دن کے وقت 7 سورج نظر آتا ہے، رات کے وقت چاند نظر آتا ہے۔ تو یہ آنکھوں کے سامنے رہنے والی یہ نشانیاں ہیں۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، یہ جو نباتات ہیں نا آسمان اور زمین کے، یعنی زمین سے جو نکلنے والی ہے، اس کا تعلق بھی آفاقی یعنی ظاہرۃ الخلق جانا، یعنی تخلیق مخلوق کا ظاہر، یعنی جو نظر آنے والا ہے یہ نباتات۔ ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا واللہ جعل لکم الارض بساطا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو جو ہے نا یہ بساط بنا دیا، مبسوط، پھیلائی ہوئی پھیلا دی، لتسلکوا منہا سبلا فجاجا۔ یہ سورہ نوح کے اندر 15 نمبر ایت سے 20 نمبر ایت تک جو ہے نا یہ آیات نوح علیہ السلام نے جو واضح روشن تھی نا وہ ان کے سامنے رکھی تھی، اپنی قوم کے سامنے۔ تو اس طرح یہ موسیٰ علیہ السلام نے جو فرعون کے اور اس کے درباریوں کے سامنے یہ دلائل پیش کیے ہیں نا وہ بھی اسی طرح کے ہیں۔ ہمارے شیخ حافظ عبد المنان نورپوری رحمہ اللہ، ان کی یہ جو کتاب ہے دروس الفاتحہ، سورۃ فاتحہ کے بارے میں دروس، فصل الخطاب اس کا نام ہے۔ تو اس میں یہ جو شروع والا حصہ ہے سورۃ الفاتحہ کا، الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین کی جو ہے نا تشریح کرتے کرتے ایک درس ہے ان کا پورا اسی پر، کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو فرعون کے سامنے یہ سب سے پہلا تعارف کروایا تھا نا وہ اسی یعنی دلیل کے ذریعے کرایا تھا۔ اور یہ واضح ہے کہ یہ فطرت سلیمہ یعنی انسانی فطرت سلیمہ میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت رکھی ہوئی ہے نا، اپنی ربوبیت، یعنی ربوبیت اپنا رب العالمین ہونا، یہ اس کے عین مطابق ہے۔ تو جو شخص اس کی نفی کرے گا نا گویا کہ وہ فطرت کی بھی نفی کرتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، یعنی فطرت اسلام پر ہر نومولود بچہ پیدا ہوتا ہے، اس فطرت پر کہ اس کا رب ہے اور رب اوپر ہے، یہ بھی فطرت کے اندر ہے کہ اپنے رب کو اوپر سمجھے۔ وہ تو اس فطرت میں تبدیلی کرنے والے تبدیلی کر دیتے ہیں نا بعد میں، اگر یہودی ہیں تو وہ نصرانی یا مجوسی یا مشرک جس طرح کے ہوتے ہیں وہ بچے کی ذہن سازی کر لیتے ہیں، اس فطرت سے پھیر دیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے ہارون دونوں فرعون کے پاس، تو انہوں نے یہ کہا تھا انا رسول رب العالمین، دیکھو نا کہ ہم رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ تو فرعون نے اس بات کا انکار کر دیا، وہ آگے سے کہنے لگا ما رب العالمین، رب العالمین کیا ہے یا کون ہے رب العالمین؟ تو وہ تو اپنے آپ کو کہتا تھا نا کہ میں رب ہوں، انا ربکم الاعلی، وہ اپنے خود کو کہتا تھا کہ میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں۔ تو کس طرح اس نے یہ تسلیم کرنا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے اس کو کہ مجھے رب العالمین نے بھیجا، ہارون دونوں کو یعنی ہمیں رب العالمین نے بھیجا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو تعارف کروایا تھا نا اللہ تعالیٰ کا، پہلے رب العالمین میں تو سب کچھ آ ہی جاتا ہے نا، یہ عام ہے ربوبیت، اللہ کی ربوبیت عام ہے، ایک ربوبیت عامہ ہے اور ایک ربوبیت خاصہ۔ عامہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری کائنات کا ذکر کر کے کہہ دینا کہ وہ سب کا رب ہے، یہ ہے ربوبیت عامہ۔ ربوبیت خاصہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسی کائنات میں سے کسی جزئی کو ذکر کر کے اس کی طرف رب کی نسبت کر دینا، یہ خاصہ ہے، یا رب السماوات کہنا، یا رب الارض کہنا، یا ربی کہنا، ربی کہ میرا رب فلاں شے کا رب مثلاً، یہ ربوبیت خاصہ ہو گئی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ربوبیت عامہ ذکر کی تھی لیکن اس کو سمجھ نہ آئی،
پھر ربوبیت خاصہ جو ہے نا وہ ذکر کی ہیں آگے کی ہے، رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ اس میں بھی ویسے یہ بینہما سب کچھ ہی آ ہی جاتا ہے، آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے سب کچھ آ جاتا ہے، لیکن چونکہ آسمانوں اور زمین کا نام لے کے جو ہے نا وہ تعارف کروایا ہے کہ ہر شے کا رب جو ہے نا وہ اس میں آسمان بھی آ گئے، زمین بھی آ گئی، اور زمین کے مابین، آسمان اور زمین کے مابین جو ہے نا وہ سب آ گیا۔ ساتھ فرمایا ان کنتم موقنین، اگر تم یقین رکھنے والے ہو، یعنی اگر تمہیں یقین ہو تو اتنی دلیل ہی کافی ہے، اس کی معرفت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، مزید جو ہے نا پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ سورۃ الشعراء 24 نمبر آیت کریمہ کے اندر ہے۔ یعنی یہ دلیل اتنی قوی اور مضبوط تھی جس سے یقین حاصل ہونا ایک بدیہی اور فطری امر تھا، یعنی اس میں تو غور و فکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بدیہی دلیل وہ ہوتی ہے جس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بدیہی کے مقابلہ میں نظری استعمال ہوتی ہے، منطق کی کتابوں میں عام ہے یہ نظری اور بدیہی۔ نظری ہوتی ہے وہ دلیل جس میں یہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، استدلال کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بدیہی دلیل جو ہوتی ہے نا اس میں اتنی یعنی یہ یقینی ہوتی ہے کہ اس میں سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کی تحقیق کریں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں، یہ ہوتا ہے بدیہی۔ تو اتنی بدیہی دلیل یہ انہوں نے ان کے سامنے پیش کی تھی، فطری تھی یہ۔ اس سے فرعون جو ہے نا اس کا ناطقہ تو بند ہو گیا تھا، یعنی لاجواب ہو گیا تھا، صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کی خاطر کہتا تھا انا ربکم الاعلی، یہ دھوکہ تھا اس کا۔ الحمدللہ، یہ دھوکہ تھا اس کا۔ اس طرح ہوتا نا باطل پرست جو ہے نا اس کو کسی دلیل کا توڑ پیش نہ کر سکے باطل والا، وہ پھر اپنی آر اور شرم کو چھپانے کے لیے سینہ زوری کرتا ہے، ہٹ درمی کرتا ہے، کوئی ایسا بات کر دیتا ہے نامعقول جو عقل کے بھی خلاف ہوتی ہے، فطرت کے خلاف ہوتی ہے، شرع کے بھی خلاف ہوتی ہے۔ تو فرعون بھی جو ہے نا اسی طرح یہ کرنے لگا تھا، اس لیے قرآن میں آیا ہے فاستخف قومہ فاطاعوہ، فرعون نے اپنی قوم کی مت مار دی تھی، بیوقوف بنا دیا تھا انہوں نے اس کی اطاعت کر لی تھی۔ یہ سورہ زخرف کے اندر اللہ نے فرمایا ہے، 54 نمبر آیت کریمہ سورہ زخرف، فاستخف قومہ، یعنی اس نے اپنی قوم کی مت مار دی، بے وقوف بنا دیا قوم کو۔ اب تو وہ لوگوں کو دھوکہ اس اعتبار سے نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے جو دلیل پیش کی تھی نا اتنی قوی اور لاجواب تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ عقل تو دی ہوتی ہے نا، انسان چاہے جاہل ہو، جس طرح کا بھی کچھ نہ کچھ سوچنے پر وہ مجبور ہوتا ہے۔ فرعون نے جس طرح ان کو بیوقوف بنایا تو موسیٰ علیہ السلام کی دلیل اتنی قوی تھی نا، بہت مضبوط تھی، اس میں بندہ اس قدر تو سوچ سکتا ہے نا۔ فرعون جو اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے، رب کا مقابلہ میں کیا ہوتا ہے؟ مربوب، ایک رب ہوتا ہے ایک مربوب، جس طرح ایک خالق ہو تو اس کے مقابلے میں مخلوق، خالق مخلوق، رب مربوب۔ اب ظاہر ہے کہ قطعی اور یقینی اور عقلی طور پہ بھی عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ رب جو ہے نا اس کا پہلے ہونا ضروری ہے، جس طرح خالق کا پہلے ہونا ضروری ہے، مخلوق کا بعد میں ہونا ضروری ہے، مربوب کا بعد میں ہونا ضروری ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مربوب پہلے ہو رب بعد میں ہو، یا مخلوق پہلے ہو رب خالق بعد میں ہو، یہ ہو نہیں سکتا، قطعاً نہیں ہو سکتا۔ اب ظاہر ہے کہ فرعون یہ تو پیدا ہوا تھا نا، فرعون پیدا ہوا ہے نا، فرعون کے ماں باپ بھی تھے، تو
یہ آسمان اور زمین فرعون سے پہلے کے ہیں دنیا کے اندر، آسمان اور زمین پہلے کے ہیں، تو یہ کس طرح وہ دعویٰ کر سکتا تھا کہ میں رب ہوں؟ رب جو ہوتا ہے وہ تو سب سے پہلے ہوتا ہے، سب سے پہلے، اور اس کے تو باپ دادا جو ہے نا اس سے پہلے ہیں، تو یہ ان سے پہلے کیسے ہو سکتا تھا؟ یعنی آسمان اور زمین وہ سب سے پہلے، ابھی تو انسان پیدا بھی نہیں کیا گیا تھا جب سے آسمان اور زمین ہے، تو یہ کس طریقے سے کہتا ہے اپنے آپ کو کہ میں رب ہوں؟ اس لیے اصل جو رب تھا نا، جو فرعون کا بھی رب تھا، موسیٰ کا بھی، اور ساری کائنات کا، موسیٰ علیہ السلام نے وہ بطور دلیل پیش کیا ہے کہ اس رب نے ہمیں بھیجا۔ اس میں اشارہ یہ تھا کہ تو رب نہیں ہے، رب وہ ہے جس نے ہر شے کو پیدا کیا ہے اور وہ سب سے پہلے ہے۔ فرعون کو جو ہے نا اس طرح کا کوئی اس کا کوئی جواب آ نہیں رہا تھا، تو اب اگر وہ فرعون یہ کہہ دیتا نا کہ میں سب سے پہلے ہوں، تو قوم نے اس کو جھٹلا دینا تھا، اس کی قوم نے خود آپ ہی جھٹلا دینا تھا کہ یہ بات غلط ہے کہ تو سب سے پہلے ہے، زمین آسمان کے پیدائش سے بھی تو پہلے ہے، یہ تو کہہ نہیں سکتا تھا۔ اگر کہہ دیتا نا لوگوں نے اس کو جھوٹا کہہ دینا تھا کہ نہیں یہ بات غلط ہے، اس لیے اس نے یہ نہیں کہا کہ میں سب سے پہلے ہوں، یہ نہیں کہا، بس اس وقت جو ہے نا یہ کہنے دوسرا نا دھمکی دینے پر اترایا تھا لاجواب ہو کے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو یہ بات کہہ دی تھی کہ میری یہ جو دلیل ہے نا تیرا دل بھی مانتا ہے کہ اس کا توڑ تیرے پاس کوئی نہیں ہے۔ لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، یہ تو تجھے بھی معلوم ہو چکا ہے کہ آسمان اور زمین کے رب ہی نے یہ معجزے بصیرتیں بنا کر نازل کیے ہیں۔ کہ موسیٰ علیہ السلام نے دلیلیں جو دی تھی نا، ایک تو وہ معجزے پیش کیے تھے، ساتھ ساتھ یہ دلیلیں دی ہیں نا، پھر اس سے کہا لقد علمت، لیکن لقد تاکیدیں ہیں کہ یقیناً تجھے اس بات کا پتہ تو چل ہی گیا ہے کہ یہ رب العالمین نے ہی یہ نازل کیے ہیں، یہ بصیرتیں بنا کے اتارے ہیں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، بے شک میں یقین رکھتا ہوں تیرے بارے میں اے فرعون مسبورا، کہ تو برباد اور ہلاک کیا ہوا ہے، برباد کیا ہوا ہے، یعنی تو انکار جو کر رہا ہے یہ تو ہلاکت کا سبب ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر 102 نمبر ہے، اور سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ نے اسی کو جو ہے نا مزید یعنی ان لفظوں کے ساتھ بیان کیا، وَجَاهَدُوا بِهَا، یہ اللہ کا فرمان ہے، وَجَاهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، کہ انہوں نے ان کا انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دلوں نے یقین کر لیا تھا، دلوں نے یقین کر لیا تھا لیکن انہوں نے زبان سے انکار کر دیا تھا۔ ظلمًا وعلوا، یہ انکار صرف ظلم اور تکبر کی بنا پر کیا تھا، کیونکہ متکبر آدمی جو ہے نا کسی کی بات کو جلدی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ اپنی حد تک سمجھتا ہے، اس کے اندر حق کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اپنی حد تک اور آر سمجھتا ہے اپنے لیے۔ اسی طرح یہ فرعون سب سے بڑا متکبر تھا اپنے اس دور میں، تو یہ کس طرح قبول کر سکتا تھا؟ تو سچے اور پختہ دلائل کے آگے جانا کوئی معقول جواب نہ دے سکا، بلکہ اپنے آس پاس بیٹھے ہوئے اپنے چیلوں کو، جن کو اس نے بیوقوف بنایا تھا، درباریوں کو، ان کو مخاطب کر کے کہنے لگا الا تستمعون، کیا تم غور سے سنتے نہیں ہو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا تم غور سے سنتے نہیں ہو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ہر عقل مند انسان یقین کر سکتا ہے کہ یہ کوئی موسیٰ علیہ السلام کی دلیل کا جواب نہیں ہے، یہ کوئی جواب تو نہیں ہے نا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ جواب نہیں ہے، یہ دراصل بات کو الجھانے کا ایک طریقہ تھا اس کا، کہ بات الجھ جائے اور بحث جانا خلط ملط ہو جائے، ٹالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو یہ وہ باور کرانا چاہتا تھا کہ یہ کیسی بات کر رہا ہے موسیٰ، کیا سنتے نہیں، کیا کہہ رہا ہے، یہ حقارت کی نظر سے جانے اشارہ کر رہا تھا اس کی طرف، جس طرح کسی کو بڑا حقیر سمجھا جاتا ہے نا، کہ یہ کوئی پاگل یا دیوانہ جس طرح باتیں کرتا ہے نا، بہکی اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، اس کی بات کا کوئی وزن نہیں ہے، یہ باور کرا رہا تھا لوگوں کو وہ۔
تو گویا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑا رہا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس طرف کوئی دھیان نہیں دیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اس دلیل کو جاری رکھا، وہی دلیل جو تھی نا آفاقی، جو ربوبیت والی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگے جو ہے نا یہ بھی فرما دیا ربکم و رب آبائکم الاولین، یعنی رب العالمین پہلے کہا تھا، پھر رب السماوات والارض یہ کہا ہے، پھر آگے یہ کہ ربکم و رب آبائکم الاولین، کہ میرا رب جو ہے نا جس نے مجھے بھیجا ہے وہ رب ہے جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کے بھی رب ہے۔ یہ بھی اتنی قوی دلیل تھی نا کہ یہ کسی کا پسینہ بہا دینے والی دلیل ہے، یہ کسی کا پسینہ بہہ جائے، اتنی لاجواب دلیل۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ یہ آگے سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں اپنے باپ دادا کے بھی رب ہوں، یہ تو کبھی کہہ نہیں سکتا تھا، جس طرح وہاں بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں آسمانوں زمینوں سے پہلے ہوں، یا آسمان اور زمین سے پہلے ہوں میں، کیونکہ رب پہلے ہوتا ہے نا، یہ نہیں کہا اس نے۔ ادھر بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ باپ دادا، جو کہتا ہے میں سب کا رب ہوں، اعلیٰ رب ہوں، کہ میں اپنے باپ دادا کا رب ہوں، تو باپ دادا کا رب اگر کہتا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا تھا کہ باپ دادا بعد میں ہے اور یہ پہلے ہے، اور یہ واقع اور حقیقت کے بالکل ہی خلاف ہونا تھا۔ اس لیے اس نے یہ بات نہیں کہی، اس کی طاقت میں نہیں تھا کہ یہ کہہ سکے کہ میرا جو ہے نا میں اپنے باپ دادا کا بھی رب ہوں، لفظوں میں نہیں کہا، ویسے کہتا تھا انا ربکم الاعلی، تو کیونکہ وہ جانتا تھا اور اس کی قوم بھی جانتی تھی کہ باپ دادا تو پہلے فوت ہو گئے، چلے گئے، یہ بعد میں آیا ہے، تو یہ کہہ نہیں سکتا تھا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے یہ ربکم و رب آبائکم الاولین اتنی قوی دلیل اس کے سامنے رکھی ہے نا، جس کا وہ توڑ پیش کر نہیں سکتا تھا۔ تو اب جو ہے نا کوئی جواب اسے آ نہیں رہا تھا، وہ الٹا واضح طور پر موسیٰ علیہ السلام کی توہین کرنے پر اتر آیا، اور ایسا توہین امیز لفظ بولا، کہنے لگا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، بے شک تمہارا وہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ مجنون ہے، یقیناً مجنون ہے، لمجنون، یہ سورہ شعراء ہے 27 نمبر آیت کریمہ۔ اب دیکھو نا، مجنونوں والی باتیں وہ خود کر رہا تھا فرعون، الٹا موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا تھا کہ یہ مجنون ہے، سمجھ لگی نا؟ یہ تھا اس کا باطل ہونا، یعنی قوی مضبوط اور یقین ہے اس بات پر کہ فرعون جو ہے نا خود آپ مجنونانہ باتیں کر رہا تھا، اور کر رہا تھا جان کے۔ باطل پرست کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ جان کے جو ہے نا وہ حق کو ٹھکرا دیتا ہے۔ خود آپ پاگل بنا ہوا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو الٹا وہ جو ہے نا کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا مجنون ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی اصل بات کا تو جواب اس کو آ ہی نہیں رہا تھا۔ اس لیے وہ موسیٰ علیہ السلام نے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے نا، موضوع سے ہٹے نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام، وہ چاہے جو بھی باتیں کرتا رہا نا آگے سے، موسیٰ علیہ السلام اصل موضوع سے نہیں ہٹے۔ فرمایا رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، یہ سورہ شعراء ہے 28 نمبر، یعنی جس رب العالمین نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے نا وہی مشرق اور مغرب کا بھی رب ہے، مشرق اور مغرب کا رب ہے، اور جو ان دونوں کے درمیان تمام چیزیں ہیں ان سب کا رب بھی وہی ہے۔ اب دیکھ لیں، مشرق اور مغرب یہ بھی فرعون سے پہلے کے ہیں، فرعون تو دنیا میں بعد میں آیا ہے نا، تو اس کے آنے سے پہلے مشرق بھی تھا مغرب بھی تھا، تو یہ اس کی بات کا جو ہے نا یہ بہت مضبوط طریقے سے ایسا طریقہ ہے کہ جس کا اس کے پاس ذرہ سا بھی جواب نہیں بن رہا تھا، کیونکہ مشرق اور مغرب یہ عقلی دلیلیں ہیں، یعنی انسان اپنی عقل سے ہی جو ہے نا یہ اس نتیجے تک پہنچتا ہے کہ اس کا دعویٰ باطل ہے بالکل، جو اپنے آپ کو رب کہتا ہے کہ میں رب ہوں، کیونکہ مربوب تو پہلے ہوتا ہے، رب تو پہلے ہوتا ہے، مربوب بعد میں ہوتا ہے۔ یہ بنا اس دلیل کی بنا اس پر ہے، یہ عقلی ہے، عقلی دلیل، جس طرح خالق مخلوق سے پہلے ہوتا ہے نا،
اتنا رب جو ہے نا وہ مربوب سے پہلے ہوتا ہے۔ تو یہ جو رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو جو اس کے مربوب اس کے دعوے کے مطابق مربوب بن رہے ہیں، وہ تو اس سے بھی پہلے کے ہیں، یہ تو بعد میں آیا ہے دنیا کے اندر۔ اس لیے یہ عقلی دلیل جو ہے نا، یہ موسیٰ علیہ السلام اس سے پھرے نہیں تھے، اسی دلیل کو آگے جو ہے نا بڑھاتے رہے ہیں اور اسے لاجواب کرتے رہے ہیں۔